ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ عقل مند، تدبیر والی، علم کے اعتبار سے بھی سب سے برتر۔ ان کا نام تھا یلمقہ بنت مشرع بن ذی جدن۔ والد ان کے بادشاہ تھے اور یہ امور سلطنت میں اپنے والد کی مشیر تھی، ایڈوائزر تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد یہ ملکہ بن گئی۔ پہلے غیر مسلمہ تھیں، سورج کی پجاری تھیں، استغفر اللہ۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی زوجیت کا شرف پایا۔ ان کا واقعہ قبول اسلام کا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی اور پوری زمین کی ساری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی، ان کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، پانی کی حاجت پیش آئی، انسان، جنات، پرندے پانی تلاش کرتے ہیں، پانی نہیں ملتا۔ ہدہد، اس کو اللہ نے یہ مہارت دی کہ پانی تلاش کر لیتا تھا، زمین کے اندر پانی کی موجودگی دیکھ لیتا اور پانی قریب ہے یا دور ہے اس کو پتہ چل جاتا۔ جب ہدہد کو طلب کیا گیا تو ہدہد یہ موجود نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا، بڑے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ملک سبا سے آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا۔ وہاں ایک عورت لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، سونے کا، چاندی، ہیرے جواہرات کا بنا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کی خبر سننے کے بعد ملکہ بلقیس کے نام اسلام اور نیکی کی دعوت پر مشتمل ایک لیٹر لکھا۔ وہ لیٹر جو تھا وہ ہدہد کے سپرد کیا گیا، فرمایا میرا یہ خط لے جاؤ، ان کو دو، پھر دیکھنا ان کا ری ایکشن کیا ہے، رد عمل کیا ہے۔ ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچتا ہے، اس کے گرد امراء ہیں، وزراء ہیں۔ وہ لیٹر بلقیس ملکہ کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ دربار میں موجود وزراء کو اس نے ایڈریس کیا، مخاطب کیا اور اطلاع کی کہ سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے اور انہوں نے ہمیں مسلمان ہونے اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے پاس آنے کا آرڈر کیا ہے۔ خط کا مضمون سنا کر ملکہ بلقیس اپنے وزیروں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ اس بارے مجھے مشورہ دیں، کیا کرنا چاہیے؟ وزراء نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے۔ جب بلقیس نے دیکھا یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو کچھ گفٹ بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں، معلوم ہو جائے گا اگر وہ بادشاہ ہیں تو وہ گفٹ قبول کر لیں گے، نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، گفٹ قبول نہیں کریں گے اور اپنے دین کی پیروی کے لیے ہمیں انسسٹ کریں گے، مجبور کریں گے۔ ملکہ نے خط اور کثیر مال و دولت کے تحائف، گفٹ جو تھے وہ قاصدوں کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں روانہ کیے۔ اس تمام کی معلومات ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی۔ قاصد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے وفد کا، ڈیلیگیشن کا جو امیر تھا منذر بن عمرو، اس سے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان تحفوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، نبوت بھی عطا فرمائی، اب تم اپنی ملکہ کے پاس چلے جاؤ اور اطلاع دو کہ میرا لشکر آ رہا۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس پہنچے، سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر بلقیس ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر ملاقات کے لیے سلیمان علیہ السلام کی طرف آتی ہے۔ ملکہ بلقیس راستے میں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو معجزہ دکھانے کہ میں سچا نبی ہوں اور نبوت کی حقانیت واضح کرنے کے لیے تخت بلقیس کو اپنے پاس پیش کرنے کا کہا۔ تو
ایک جن نے کہا کہ وہ تخت میں آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، نہیں کچھ دیر میں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی حضور میں تخت بلقیس کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگتے ہیں، تو اسی وقت وہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی آزمائش کے لیے تخت کی کچھ شکل و صورت تبدیل کر دی۔ جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت موجود تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے عرض کی کأنہ ہوا، گویا یہ وہی ہے، یہ تو اس جیسا ہی ہے۔ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کا امتحان لیا گیا تھا۔ اب ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ صحن میں آ جائے۔ وہ صحن شفاف شیشے کا تھا، نیچے پانی بہ رہا تھا، مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور صحن میں حضرت سلیمان علیہ السلام شان نبوت کے ساتھ جلوہ فرماتے تخت پر۔ ملکہ نے اس صحن کو دیکھا، سمجھی کہ گہرا پانی ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا کہ پانی میں چل کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں، یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی، اور یہ عجوبے دیکھ کر بڑا اس کو تعجب ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ پاک کی طرف سے، اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ پاک کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو ملکہ بلقیس نے عرض کی یا رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کی اور کہا ہمیں اللہ پاک کی قدرت اور آپ کی نبوت کے صحیح ہونے کی خبر ہو چکی ہے، ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی اور اسلام قبول کیا، اور بلقیس ملکہ مسلمان ہو گئی، اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔